کبھی کبھی ہم لوگ انجانے میں ایسی جگہوں پر انجوائے کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ کچھ جگہیں انسانوں کے لیے نہیں ہوتی، صرف اس مخلوق کی ہوتی ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ آج کی سٹوری بھی ایک ایسی ہی ٹرپ کے بارے میں ہے جہاں چار دوست ایک ایسی جگہ نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں جہاں انہیں بالکل نہیں جانا چاہیے تھا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام فرید ہے اور میں ہارر اسٹوریز نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو اپنی اسٹوری شیئر کرنی ہے تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ای میل ایڈریس پر سینڈ کر دے اور میں اسے یہاں اپنے انداز میں نریٹ کروں گا۔ اگر آپ کو ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے تو اس کہانی کو اسکیپ کر دے یا پھر دن کے وقت دیکھ لے، تو جلدی سے لائٹ بند کر دے اور اپنے ہیڈ فونز لگا کر تیار ہو جائے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اس کہانی کی طرف۔ نیا سال سب کے لیے نئی امیدیں لاتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ ایک ایسی کالی رات لے کر آیا جس نے ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ہم چار دوست تھے، میں، سیف، عامر اور عمر۔ ہم سب ایک ساتھ نیو یارک کی ایک آئی ٹی کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ آپ سب تو جانتے ہوں گے آئی ٹی فیلڈ کتنی اسٹریسفل ہوتی ہے۔ ہم لوگ روز روز کی چک چک سے تنگ آ چکے تھے۔ اب ہم سب کو ایک بریک کی ضرورت تھی۔ نیو ایئر کا ٹائم تھا اور ہمیں کچھ دن کی چھٹی مل چکی تھی۔ ہم نے سوچا اس چھٹی کا اچھا استعمال کرتے ہیں۔ اس بار نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کے لیے کسی فارم ہاؤس پر جاتے ہیں۔ ہم نے انٹرنیٹ پر کئی ساری لوکیشن سرچ کی، جس میں ہمیں ایک پینسلوینیا کا فارم ہاؤس بہت پسند آیا۔ پینسلوینیا کا وہ فارم ہاؤس فوٹوز میں بہت خوبصورت اور سکون بھرا لگ رہا تھا، پر ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم کسی فارم ہاؤس کی نہیں بلکہ اپنی موت کی بکنگ کر رہے ہیں۔ خیر، ہم لوگ بہت خوش تھے کیونکہ فارم ہاؤس ہمیں بہت پسند آیا تھا۔ ہم بس یہ سوچ رہے تھے اب وہاں جا کر بہت انجوائے کریں گے۔ اگلے دن ہم لوگ اس جگہ کے لیے نکل پڑے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سورج ڈوب چکا تھا۔ وہاں کا ماحول رات کے سناٹے میں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے آس پاس کے درخت اتنے گھنے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہو۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اب ہمارے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا ڈر بھی پیدا ہو چکا تھا۔ ہم نے جیسے ہی فارم ہاؤس کا دروازہ کھولا تو ایک عجیب سی ٹھنڈی ہوا اور گندی سی بدبو ہم سب کے چہروں پر آئی۔ لیکن ایک چیز اور تھی، دیوار پر ایک پرانی گھڑی ٹنگی تھی جو ٹھیک 12 بجے پر رکی ہوئی تھی۔ زید نے اسے چابی دینے کی کوشش کی، پر اس کا کانٹا ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ وقت وہاں قید ہو چکا ہو۔ ہم نے سوچا کہ گھڑی بہت پرانی ہو چکی ہے، شاید اب یہ کام نہیں کرتی۔ اس بات کو ہم نے اگنور کیا اور فریش ہو کر ہم سب دوست ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ہم سب کو اب بہت بھوک لگ رہی تھی۔ ہم نے فارم ہاؤس کے باہر بون فائر جلایا تاکہ باربیکیو کر سکے۔ عامر، جسے ویڈیوز بنانے کا بہت شوق تھا، وہ اپنے ڈرون سے وہاں کے نظاروں کے شاٹس لے رہا تھا۔ تبھی اچانک سے ڈرون کا سگنل ڈسٹرب ہونے لگا۔
اسکرین پر صرف گلیچز آ رہے تھے۔ یہ سب ہم اس کے اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ تبھی اچانک ایک فریم میں ہم نے دیکھا کہ ہم چاروں کے بیچ میں ایک 5واں شخص بھی بیٹھا ہوا ہے، جس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا۔ ہم نے جب گھوم کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر عامر کی حالت خراب ہو گئی۔ تبھی ہم سب نے نیچے برف پر دیکھا تو وہاں پر ہمارے چاروں طرف ننگے پیروں کے نشان تھے، جو اتنے بڑے تھے کہ کسی انسان کے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر ہم سب کی روح کانپ گئی۔ ہم سب ڈر کے مارے اندر بھاگے۔ اندر آتے ہی کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ جب ہم نے کچن میں جا کر دیکھا تو ڈائننگ ٹیبل پر 5 پلیٹس لگی ہوئی تھی اور بیچ میں ایک پرانی موم بتی جل رہی تھی، جبکہ ہم میں سے کسی نے بھی وہاں پر کوئی کینڈل نہیں جلائی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ پلیٹ میں رکھا کھانا بالکل تازہ اور گرم تھا، جیسے ابھی ابھی کسی نے پکا کر رکھا ہو، جبکہ فارم ہاؤس کا اونر مہینوں سے وہاں نہیں آیا تھا اور نہ ہی وہاں ہمارے علاوہ کوئی اور موجود تھا۔ دھیرے دھیرے حالت اور خراب ہونے لگی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ موسم اتنا بدل گیا تھا کہ باہر کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر جگہ صرف سفید دھند تھی، جس نے ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔ تبھی اچانک سے بجلی چلی گئی تو ہم سب نے اپنے فونز نکالے تاکہ ہم کسی سے بات کر کے ہیلپ مانگ سکے، لیکن ہم میں سے کسی کے بھی فون کے سگنل نہیں آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب ہم یہاں پھنس چکے ہیں۔ ہم سب کے جسم ڈر سے کانپ رہے تھے۔ تبھی سیف نے تسبیح پکڑ لی۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تبھی اوپر سے ایک ایسی آواز آئی جیسے کسی بھاری چیز کو گھسیٹا جا رہا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی لاش اوپر گھسیٹی جا رہی ہو۔ مجھ میں اور عمر میں ابھی بھی تھوڑی ہمت باقی تھی۔ ہم دونوں ساتھ مل کر اوپر گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر اوپر کیا ہے، لیکن شاید یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ اوپر کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ اوپر کی ایک دیوار پر خون سے لکھا تھا ویلکم 2025، اور اس کے نیچے ہم چاروں کی فوٹوز لگی تھی جو ہم نے ابھی 2 گھنٹے پہلے باہر کھینچی تھی۔ وہ فوٹوز وہاں کیسے پہنچی، انہیں پرنٹ کس نے کیا، بس یہی سوال اب ہمارے دماغ میں چل رہے تھے۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے نیچے آئے اور یہ ساری بات اپنے دوستوں کو بتائی۔ تبھی ٹھیک 11:55 پر کیبن کے دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر ہزاروں لوگ کھڑے ہو اور اندر گھسنا چاہتے ہو۔ تبھی اچانک سے ہال کے کونے میں ایک عورت نظر آئی جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کی کالی لٹکتی ہوئی چمڑی تھی اور اس کی آنکھوں کی جگہ صرف 2 گہرے کالے گڈھے تھے۔ وہ چلائی، بلکہ اس نے عجیب سی فسفساہٹ شروع کی۔ وہ ہمارا نام لے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی زید، سیف، عمر، عامر، تم یہی کے ہو اور اب تمہیں میں کہیں نہیں جانے دوں گی، تمہیں اب یہیں رہنا ہوگا۔
बस ये मंजर देख कर मेरी रूह कांप गई। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो! हम सब बर्फ में नंगे पैर भागने लगे। पीछे से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे जंगल रो रहा हो, और बहुत भयानक हंसी। जैसे तैसे हम सब बचते बचाते अपनी गाड़ी के पास पहुंचे। जल्दी से गाड़ी में बैठे, चाबी घुमाई, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी सैफ ने चीख कर कहा, या अल्लाह हमारी मदद कर। अब की बार जब चाबी घुमाई तो इंजन गरज उठा। हमने जल्दी वहां से गाड़ी भगाई, लेकिन सारे रास्ते में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। छत पर जोर जोर से थप थप की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई छत को नाखूनों से फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। हम में से जिसे जो कुछ आता वो आयतें पढ़ रहा था। हमने तब तक अपनी गाड़ी नहीं रोकी जब तक एक हाईवे गैस स्टेशन नहीं आया। वहाँ कुछ लोग मौजूद थे और अब वो आवाज़ें बंद हो चुकी थी। अब जाकर हम सबके जान में जान आई। हमने फैसला किया कि अब सुबह होने तक हम इसी गैस स्टेशन पर रुक जाएंगे, क्योंकि अब वापस उस अंधेरे हाईवे पर निकलने से हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे तैसे हमने उसी गैस स्टेशन पर रात गुजारी। सुबह जब सूरज की किरण में हमने अपनी गाड़ी को देखा तो गाड़ी की छत पर नाखूनों के गहरे निशान थे, और पीछे की खिड़की पर मिट्टी से एक छोटा सा हाथ का निशान बना हुआ था। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि आमिर का कैमरा गाड़ी की सीट पर पड़ा हुआ था। जब हमने उसे ऑन किया तो उसमें एक 10 सेकंड की क्लिप थी जिसमें हम चारों सो रहे थे, और वो औरत हमारे सरहाने खड़ी हुई हमें देख रही थी। जब हमने वो फार्म हाउस दोबारा ढूंढने की कोशिश की तो वो हमें नहीं मिला, और पेंसिल्वेनिया की उस जगह जहां वो फार्म हाउस था, उस जंगल में अब सिर्फ खाली ज़मीन है। वो कैबिन कहाँ गया? वो औरत कौन थी? ये सवाल हमेशा के लिए बस एक मिस्ट्री बन के रह गए। हम लोग आज भी नया साल नहीं मनाते, क्योंकि हमें डर है कि वो 5वां शख्स शायद आज भी हमारे साथ ही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और हाँ, किसी भी अनजान जगह पर बगैर इन्फॉर्मेशन लिए जाने से बचे।